بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو تسبیح بتانے لگا ہوں وہ یقیناً آپ نے تھمبنیل میں پڑھ لی ہوگی۔ آج کی تسبیح ہے یا اللہ، یا سلام، یا رحمان۔ اس کا ورد گھر سے ہر قسم کی پریشانی اور بیماری کے خاتمے کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ محترم سامعین کرام، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، چھوٹی بیماری ہو، بڑی بیماری ہو، موذی بیماری ہو، موروثی بیماری ہو، خطرناک سے خطرناک قسم کی کوئی بھی بیماری ہو، اس کا علاج کرنا سنت ہے، اور علاج سے ہمیں کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے چھوٹی بیماری ہے، سر درد ہے، بخار ہے، نزلہ زکام ہے، یا پھر بڑی بیماری ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا دل کا مسئلہ ہے، یا گردے کا مسئلہ ہے، یا پھیپھڑے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے، چھوٹی بڑی ہے، اس کا علاج کرنا سنت ہے، اور ہمیں علاج کروانا بھی چاہیے لازمی، اس میں گریز نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان بھی ہے کہ بیماریاں اللہ کی جانب سے امتحان و آزمائش ہیں، جن کا علاج ادویات سے کرنا چاہیے، اور سنت کے مطابق ان کا روحانی علاج کرنا بھی جائز اور مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اسی کی جانب سے ملتی ہے۔ اس کے لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو وہ دوا استعمال کر رہا ہے اس میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی مرض دور نہ ہو، علاج کروا کر تھک چکے ہوں، دوائیاں کھا کر تھک چکے ہوں، مختلف ڈاکٹروں سے دوائی لی ہو، دوائیاں چینج کی ہوں، کافی عرصے سے دوائی کھا رہے ہوں، کوئی افاقہ کوئی فرق نہ ہو رہا ہو، تو محترم سامعین کرام، دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس تسبیح کو روزانہ پڑھتے ہیں اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک مار کر پی لیتے ہیں، تو جہاں ان کو جسمانی عوارض سے نجات ملتی ہے، وہاں باطنی طور پر بھی ان کو سکون ملتا ہے۔ مطلب کہ جو تسبیح آپ کو بیان کی گئی ہے، یا اللہ، یا سلام، یا رحمان، اکثر لوگ جو بیماریوں میں مبتلا تھے ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا، دوائیاں کھا کر تھک چکے تھے، انہوں نے یہ تسبیح پڑھی ہے، ایک تسبیح مکمل ہونے کے بعد پانی پر پھونک مار کر دم کر کے وہ پانی پی لیا ہے، الحمدللہ ان کو جسمانی عوارض سے بھی نجات ملی ہے، اور باطنی طور پر بھی ان کو سکون ملا ہے۔ لاکھوں ہزاروں لوگوں نے تسبیح کو پڑھا، الحمدللہ ان کی بیماری جڑ سے ہی ختم ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ مرض ہے بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل ہی کیوں نہ ہو، ایسا مرض ہے کہ دنیاوی الجھنوں پر مشتمل ہے، وہ بھی تو ایک مرض ہے نا۔ ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی عبادات و اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس تسبیح کو بطور دعا کرنے والے خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتے۔ آپ کو تسبیح بیان کی گئی ہے، جو کوئی بھی اس کو بطور تسبیح پڑھتا ہے وہ خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتا، ایک طاقت ان کے ساتھ رواں دواں رہتی ہے۔ مایوسی اور ڈپریشن کا مجرب عمل ہے۔ اگر مایوسی ہے، آپ کو ڈپریشن ہے، اس کا بہت ہی طاقتور عمل ہے یہ تسبیح۔ جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں ان کے لیے تو بہت بڑا سود مند عمل ہے۔ مطلب مایوسی پیدا ہو جائے، منفی خیالات آتے ہوں، غلط خیال آتے ہوں، ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہوں، گھر میں ٹینشن ہو، الجھنیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اور وہ اگر اس تسبیح کو پڑھنا معمول بنا لیں، پڑھنے لگ جائیں، ان کے لیے بہت ہی بڑا سود مند عمل ہے یہ۔ تو سنت کے مطابق ان کا روحانی علاج بھی کرنا جائز اور
مستحب ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ادویات کے ساتھ ساتھ اس تسبیح کو پڑھا جائے اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی اور اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ کو جسمانی بیماری ہے یا کوئی روحانی بیماری ہے، ٹینشن ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، مایوسی ہے، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہے جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا، آپ ادویات استعمال کر کے تھک چکے ہیں، ڈاکٹر چینج کر کے تھک چکے ہیں، تو محترم سامعین کرام، اس تسبیح کو پڑھنا معمول بنائیں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل کیسے آپ کی جو بیماری ہے اس کا جڑ سے خاتمہ ہوتا ہے۔ بہت ہی مختصر سی تسبیح ہے، یا اللہ یا سلامو یا رحمانو، یا اللہ یا سلامو یا رحمانو، اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ جتنا بھی سخت مرض ہوگا انشاءاللہ عز و جل اس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جو مریض ہے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کا ورد جو ہے وہ کرتا رہے، 24 گھنٹے کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اگر وہ بیڈ پر ہے تو بیڈ پر پڑے ہوئے اس کا ورد کرتا رہے، اور ایک تسبیح مکمل ہونے کے بعد پانی پر دم کر کے وہ خود پی لے۔ اور اگر وہ جو خود نہیں پڑھ سکتا، سے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ان پڑھ بھی ہے جس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتا ہے آرام سے، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ خود پڑھنا چاہے تو سبحان اللہ خود پڑھ لے، تسبیح پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، ایک تسبیح مکمل ہونے کے بعد پانی پر دم کر کے خود پی لے اور پھونک مار کے اپنے جسم پر، منہ پر بھی پھیر دے۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو پھر کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی سخت مرض ہوگا، کوئی بھی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اگر گھر میں پریشانیاں ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، مایوسی ہے، ٹینشن ہے، آپس میں بھائی بھائی لڑ پڑتے ہیں، بہن بھائی لڑ پڑتے ہیں، میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں، باپ بیٹا لڑ پڑتے ہیں، مطلب گھر میں سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، مایوسی ہے، ٹینشن ہے، تو گھر میں بھی اس تسبیح کو جاری رکھیں، اور جو پانی سب گھر والے پیتے ہیں اس پانی میں اس کو مکس کر دیں دم کر کے، انشاءاللہ عز و جل گھر سے بھی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، ٹینشنیں، مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ایک خاص بندہ ہے جو اکیلا ہے، اس کو صرف ٹینشن ہے، اس کو صرف مایوسی ہے، گھر میں باقی الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے گھر میں، وہ جو بندہ ہے جس کو یہ مسئلہ ہے وہ خود ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں اور پڑھتے رہا کریں، اس کا ورد بھی جاری رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہے، انشاءاللہ عز و جل مایوسی، ٹینشن، پریشانی، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، خود بھی یہ تسبیح پڑھیں، اس کا ورد کریں، اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔